بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الرجل إلى الرجل إذنه رواہ ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کا دوسرے آدمی کی طرف پیغام بھیجنا ہی اس کی اجازت سمجھا جائے گا۔ دوسری روایت میں اسی مفہوم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اذا دعی احدکم فجاء مع الرسول فذاک له اذن، جب کسی آدمی کو بلایا جائے اور وہ پیغام لے جانے والے کے ساتھ واپس آئے تو یہی اس کے لیے اجازت سمجھی جائے گی۔ دوستو، دین اسلام میں آداب کی بہت رعایت رکھی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہر پہلو کو آپ بیان کی ہے۔ اجازت لینا ہی دیکھ لیجئے، ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے ہر پہلو کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو پیغام بھیجا گیا کہ فلاں بلا رہے ہیں، مثلا کسی ذمہ دار نے اندر کمرے سے پیغام بھیجا کہ باہر ایک آدمی بیٹھے ان کو بلا کے لے کے آئے۔ اب یہ باہر سے جب اندر داخل ہو رہے ہیں کمرے میں تو ان کو اجازت کی ضرورت نہیں، چونکہ ان کو تو خود بلایا ہے۔ لیکن یہاں دو صورتیں اور بھی ہیں کہ ایک آدمی کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ آئیے، آپ کو بلا رہے ہیں، اور پیغام لے جانے والا اس کو بلانے کے لیے دور گیا، 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے آتے ہوئے، تو اب ان کو دوبارہ دفتر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ یہ اجازت لے کے دفتر میں داخل ہوں کہ گھنٹہ 2 گھنٹے وقت گزر گیا ہے، ممکن ہے انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو بلایا ہو جن سے کوئی ایسی بات کر رہے ہوں جس پر اس صاحب کو اطلاع دینا وہ مناسب نہ سمجھتے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ یہ اجازت لیں۔ یا اسی طرح کسی کو بلاوا بھیجا، قاصد پتہ کرنے چلا گیا، بلانے چلا گیا، اور یہ گھر چلے گئے اپنے۔ اب گھر میں چونکہ پردے کا ماحول ہے، اس لیے اب اگر وہ آیا ہے، چاہے وہ قاصد کے ساتھ آیا ہے، پھر بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ تمام صورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت دین دیا ہے جس میں ہر چیز کی رعایت رکھی گئی ہے اور جس کے تمام پہلو بے حد خوبصورت ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور دین پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔